حضرات ذی وقار بڑی خوبصورت شخصیات سٹیج دی زینت نے عاشق مدینہ جناب حاجی مقصود احمد صاحب، واجب الاحترام جناب حاجی احمد علی صاحب، بڑی پیاری شخصیت حاجی محمد مستقیم صاحب، عاشق مدینہ حاجی محمد ریاض صاحب، لائی کے صد احترام شخصیت جناب غلام علی صاحب، اور زینت محفل شخصیت رونق محفل شخصیت سفیر عشق رسول حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حمید الدین رضوی صاحب، دارالسلام ٹوبہ ٹیک سنگھ ساڑھے مرکزی خطیب نے، اور الحمدللہ خطابت دنال نال آپ ایڈوکیٹ نے، میرے آقا دی عظمت میرے آقا دی شان واسطے آپ الحمدللہ ہر شعبے دے اندر متحرک رہندے نے۔ خطیب اہل سنت علامہ محمد حمید الدین رضوی صاحب، جتنے بھی احباب سٹیج تشریف فرماؤ، دور و نزدیک تو معزز مہمانان ذی وقار، دل دی اتھا گہرائیاں تو خوش آمدید۔ ایک باری باواز بلند نعرہ تکبیر، تھوڑا سا جاگ کے نعرہ تکبیر۔ ایسا نہیں، بڑی مہربانی، میں نے علامہ صاحب کو دعوت کے لیے خطاب کے لیے دعوت دینی ہے اور تھوڑا سا مجمع جاگے گا۔ نعرہ تکبیر۔ انج نہیں، خوش جانا چاہیے یا رنج جانا چاہیے؟ خوش جانا چاہیے یا رنج جانا چاہیے؟ سجنا دے بوئے تے کنج جانا چاہیے؟ تلیاں نو چوم کے جبریل دسیا آقا دے دوارے ہوتے انج جانا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، اور بلند آواز سے نعرہ رسالت۔ صاحبزادہ محمد حمید الدین رضوی صاحب، یہ 4 مصرے بڑی مہربانی آپ دعا دیں گے، اور پروفیسر خان محمد قادری صاحب، ان سے تو میں خواب میں بھی دعا لیا کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، اللہ کی قسم یہ علماء کا فیض ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ حضرات، حیدرآباد انڈیا دا شہر ہے، شاعر دی عمر 19 سال ہے، توجہ، مقدوم جمالی اس کا نام ہے۔ 4 مصرے میرے آقا دی بارگاہ اپنی آرزو اپنی خواہش پیش کردہ ہے کہ شہر طیبہ کی طرف ایسے وہ دیوانہ گیا، شہر طیبہ کی طرف ایسے وہ دیوانہ گیا، جیسے شمع پہ فدا ہونے کو پروانہ گیا، جیسے شمع پہ فدا ہونے کو پروانہ گیا، اور آ گئے خواب میں دیدار کی دولت لے کر، آ گئے خواب میں دیدار کی دولت لے کر، حال غربت میرا سرکار سے دیکھا نہ گیا، حال غربت میرا سرکار سے دیکھا نہ گیا۔ اور بہت ہی خوبصورت مصرع کہ ان کے نالین کا پرچم تھا میرے ہاتھوں میں، ان کے نالین کا پرچم تھا میرے ہاتھوں میں، حشر میں بھیڑ تو تھی پھر بھی میں پہچانا گیا، حشر میں بھیڑ تو تھی پھر بھی میں پہچانا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خضر یہ ہے مہر و وفا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک۔ نسی نہ زوری نہ بے حیائی، نسی نہ زوری نہ بے حیائی، توجہ، یہ اہل سنت کی ہے کمائی، ملا ہے شرم و حیا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک۔ صحابہ اور اہل بیت جیسا، صحابہ اور اہل بیت جیسا، نہ پوچھ میرا ہے دین کیسا، یہ ہے نبی کے گدا کا مسلک۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے، یہ ہے نبی کے گدا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک۔ اور آخری مصرع سماعت کر، نبی کا میلاد ہم منائیں، رسول اکرم کے صدقے جائیں، خضر سبھی اولیاء کا مسلک، جناب احمد
رضا کا مسلک، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا، نعرہ تکبیر۔ اللہ جس کی آواز بلند ہو آج پہلا ٹکٹ عمرہ شریف کا اس کا نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نہایت ہی ادب دل الملتمساں سفیر عشق رسول، مقبول عرب و عجم، اہل سنت دی پہچان شخصیت اور للکار اہل سنت، گفتار اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، جرنیل اہل سنت، حضرت علامہ پروفیسر خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اپنے خطاب کو مستفیض فرمائیں گے۔ بڑی مہربانی آپ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ علامہ صاحب اپنے خطاب سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا
سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ کاغا سب تن کھائیو کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس مورے دو نینا مت کھائیو مجھے پیا دیکھن کی آس مورے دو نینا مت کھائیو مجھے پیا دیکھن کی آس نینن میں جو آن بسو نینن میں جو آن بسو میں نینا جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہے دیکھن دوں کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مجھے ایک رات نواز دے مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو میرے پاس میرا حبیب آ میرے پاس میرا حبیب آ میرے دل کے اور قریب آ تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں میں تاکہ بچھڑنے کا کوئی ڈر نہ ہو تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ مہمانان گرامی قدر انتہائی عزت احترام کے قابل میرے برادر محتشم حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حمید الدین رضوی ایڈوکیٹ صاحب میرے برادر محترم میزبان محتشم جناب عزت مآب چودھری شاہد صاحب اور تمام عزتوں عظمتوں مروتوں کے قابل سامنے تشریف فرما دوستوں بزرگوں بھائیوں سٹیج پر جو تشریف فرما ہیں وہ بھی اور سامنے جو جلوہ گر ہیں وہ بھی ہمارے لیے محبت کی دنیا میں سب برابر ہیں
بلکہ جو سامنے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ میں آپ کا پہلے پھر چودھری شاہد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ پہلے جب یہ کہتے تھے نا کہ رجانا، اساں کہتے تھے کہ نہیں آنا، تو آج ہمارے حاجی سلیم صاحب کہہ رہے تھے رجانا تے مڑ مڑ آنا۔ بلکہ اتفاق ہے کہ پچھلی مرتبہ میں انگلینڈ میں تھا، اس دفعہ میں کوریا چلا گیا، تو میں جا رہا تھا تو حاجی صاحب کو میں نے فون کیا، انہوں نے کہا چودھری صاحب تسی کوریا جاؤ تے بھویں جاپان، یہ چودھری صاحب دا پروگرام خراب نہیں کرنا۔ تو اس لیے پنجابی کی ایک پہلی ہے کہ ہیر رنجھنل واصل ہو کے، ہیر رنجھنل واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں، ہیر رنجھنل واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں، سب نے کہا بالکل فضول ہے۔ ایک فقیر تھا، اس کو کسی نے کہا کہ پہیلی ہے اور تیری دل والی نور کی حویلی ہے، تو ہی مسئلہ کھول سکتا ہے، صحیح صحیح بول سکتا ہے۔ ہیر رنجھنل واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں، وہ پھڑکے، کیونکہ سنجے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا وہ وج پئی، پر اللہ کرے تار ہو صحیح فیوز ہی نہ ہو۔ تو کہا ہیر رنجھنل واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں، فقیر اٹھا جھوم جھوم کے کہا گزری عمر تے افسوس کرے جو رانجھن باج وہانی کیوں، گزری عمر تے افسوس کرے جو رانجھن باج وہانی کیوں۔ تو پہلے ہم کہتے تھے رجانا بالکل نہیں آنا، لیکن اب معاملہ ہو گیا ہے الٹ۔ پہلے شاہد صاحب مجھے کہتے تھے کہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، اب الٹا ان سے ہمیں پیار ہو گیا ہے، لگتا ہے بیڑا پار ہو گیا، یک طرفہ ٹریفک نہ رہی نا جی۔ تو پھر عنوان ظاہر ہے جب بھی کوئی بندہ دور سے آتا ہے کوئی نہ کوئی عنوان مضمون اس کے ذمے لگایا جاتا ہے، تو میں نے بھی کہا کوئی عنوان ہونا چاہیے، کوئی موضوع ہونا چاہیے، جس موضوع پہ بندہ آئے کچھ نہ کچھ کسی کے پلے پڑے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، بلکہ سریکی میں کہتے ہیں جیویں دل آکھی اویں کر بختہ، جیویں دل آکھی اویں کر بختہ، میرا مالک تے مختار جو تھیوں، میرا مالک تے مختار جو تھیوں، میرے جیون دی امید جو تھیوں، میری زندگی دا اتبار جو تھیوں، بھویں ٹھوکرا مار تے مار سٹیں تے کو حق کے ارشد یار جو تھیوں۔ اس لیے ہماری جتنی کتابیں سیرت کی ہیں، ان سیرت کی کتابوں میں جب سرکار کا ذکر آتا ہے ایک جملہ سب کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ مومن وہ ہے جو حضور کے دیدار کی طلب رکھے، مومن وہ ہے جو حضور کے دیدار کی طلب رکھے اور حضور کے دیدار کا انتظار کرے۔
حضور کے دیدار کا انتظار کرے، اور اگر کمزور نکلے دیدار نہ پائے تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ یا حضور کی بات کرے یا حضور کی بات سنے۔ اور ہم جو مسلمان ہیں کمزور ہیں، ہمارے دامن پہ داغ بہت ہیں، ہماری زندگی میں دھبے بہت ہیں، ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم ان آنکھوں سے وہ دیدار پائیں جہاں پیر مہر علی شاہ جیسا آدمی یہ روتا ہوا کہتا نظر آئے کہ سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ تصور کریں ہم نہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ ہمیں دیدار کرواؤ، یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ سید غلام میران شاہ جمال دین والے بزرگ تھے، انہوں نے خط لکھا کہ اقبال ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو بھی ساتھ ہوتا مزہ دوبالا ہوتا۔ علامہ اقبال نے جو جواب لکھا وہ سننے کے قابل ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے لکھا، شاہ جی آپ میرے جیسے سیاہکار کو کہتے ہو اس گناہوں بھرے وجود کے ساتھ مدینے پہنچوں؟ اب ذرا جواب سنیں، کہنے لگے شاہ جی میرے وجود کا حضور کے شہر میں جانا تو کجا، میں اقبال تو اس قابل بھی نہیں کہ میرا نام بھی وہاں پیش کیا جائے، میرا تو نام بھی اس قابل نہیں ہے کہ میری سرکار کی نازک بارگاہ میں میرا نام آئے۔ اس لیے وہ دربار کہاں، ان کا دیدار کہاں، اور یہ گناہگار کہاں؟ جہاں پیر مہر علی شاہ جیسا پاکیزہ سرشتہ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ ان کا مطلب آپ نے سمجھا ہے، آپ کہتے ہیں کتھے مہر علی، حضور میری زبان کہاں، تیری عظمت کا بیان کہاں، مہر علی کی اوقات کہاں، تیری بلند بالا ذات کہاں، تساں کتھاں اساں کتھاں، پے گیاں لمیاں لمیاں وتھاں، تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ، حسن اتفاق ہے، تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ، تو ران جھنکت میں ہیر کتھاں، تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ، تو ران جھنکت میں ہیر کتھاں، تیرا شان کرم لولاک لما، میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں، تو حسن دا شاہ، تو حسن دا شاہ، میں محض کو جھی، تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی، عامل دا میل اخیر کتھاں، ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں، تو مدنی پیر کتھاں میں فقیر کتھاں، کتھے مہر علی کتھے تیری
کتھے میرے علی کتھے تیری سنا پس منظر سوچو کیا تھا کس منظر پہ میرے علی نے کہا تھا وہ وقت کیا تھا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ہم سب کی مانتے ہیں حضرت پیر میرے علی حضرت پیر میرے علی گئے تھے حج پہ جا رہے تھے مدینے جب راہ میں گئے تھک ہار کے گھٹنے توڑ کے گھٹنے توڑ کے تھک ہار کے جسم جو تھکا وہیں سو گئے فرض پڑھے سنت رہ گئی فرض پڑھے سنت رہ گئی تھکا ٹوٹا بدن لیکن خواب میں آیا سجن ادھر تھکا ٹوٹا بدن ادھر ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں سنوا کے سخن دکھلا کے پھبن سنوا کے سخن لوٹ گیا مرا تن من دھن میرے علی سویا تھک کے سویا پر دیدار جو ہویا دیدار جو ہویا آنے والا آیا کرم کمایا پر مکھ کو موڑ کے آنے والا آیا پر مکھ ذرا موڑ کے فرمایا میرے علی میرا بیٹا ہو کے میرا اپنا بیٹا ہو کے میری سنت کو تو چھوڑ کے سویا ایک ہی ہویا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے جن کے رتبے ہیں سوا آپ سستی کریں جواد نکلتا ہے مجھ سے کمی ہو جائے جواد بنتا ہے ہووے سید سادات اور نہ جاگے ساری رات بنتی نہیں ہے بات اللہ اکبر میرے علی ذرا سا مکھ دکھلایا تھوڑا سا دیدار کرایا اور پھر یہ فرمایا مکھ دکھلا گئے کبھی بن سنور کے جو آ گئے میرے دل کو آگ لگا گئے ایک نیا شگوفہ کھلا گئے میرے علی شاہ دیدار تو پایا مگر سائیں نے مکھڑا ذرا یہ عجیب ادا ہے ادا سے مسکرا دینا حیا سے سر جھکا دینا حسینوں کو کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا ایسے مکھ جو دکھایا لیکن ذرا دکھایا پھر چھپایا خواجہ فرید نے شور مچایا وے سانولا نہ مار نہ دے تیر وے سانولا نہ مار نہ دے تیر یاد رکھیں حضور دیدار دکھایا مکھ کو ذرا چھپایا جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت یہ کچھ لوگ نزاکتیں بناتے ہیں کچھ نازک بن کے کچھ
مصنوعی نزاکت والے نہیں سمجھتے. کچھ لوگ بناوٹی آرٹیفیشل نازک ہوتے ہیں, کچھ پیدائی نازک ہوتے ہیں. ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, یہ امی لقب ہیں پڑھائے. محبوب جو تھے, محبوب جو ہیں, محبوب کی محبوبیتیں صرف مہر علی کو نہ دیکھو. 11واں سپارہ سورت توبہ, قرآن مجید کہتا ہے علی الثلاثۃ الذین خلفوا. 3 صحابہ کا ذکر قرآن نے کیا, فرمایا وہ 3 علی الثلاثۃ الذین خلفوا جو پچھڑ گئے تھے. قافلہ آگے نکل گیا تھا, وہی ہوا نا تبوک والا قافلہ. قافلہ آگے نکل گیا, 3 بندے پیچھے رہ گئے اور محبوب ناراض ہو گئے کہ پیچھے کیوں رہے. محبوب اتنا روٹھے کہ رس گئے. تیڑا رس ونجنا ساڑا مس ونجنا. کیوں جی؟ ہائے ہائے, ایک کدے کوئی روسے شوسے بھی ہو یا سارے مننے بیٹھے. یہ تے انہوں پوچھو جیدے کو کوئی روسیا ہوئے تے پھر انہیں آکھیا ہوئے کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے. کہنا تو تھا تجھ سے, لیکن روس جو گیا تو پھر اس سے. کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے. وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا, خود حضور روس گئے. کون روسا؟ نبی پاک روٹھ گئے. جب حضور روٹھے جگ روٹھا. قرآن کی آیت علماء اور آپ بھی جانتے ہیں, اللہ فرماتا ہے طاقت علیہم الارض بما رحبت. مدینے کی کھلی زمین ان 3 پہ تنگ ہو گئی. جب یار روٹھ گیا ہر دامن چھوٹ گیا. کوئی اندھیری رات میں آ کر خانہ دل کو لوٹ گیا. یار ایسا روٹھ گیا, تیڑا رس ونجنا ساڑا مس ونجنا. خالی سیج مریں دی ڈنگ پئیے. تیڑا رس ونجنا ساڑا مس ونجنا. خالی سیج مریں دی ڈنگ پئیے. حضور روٹھ گئے. قرآن کی آیت کو بخاری مسلم کی حدیث ملا دوں. اللہ فرماتا ہے زمین تنگ ہو گئی. اور یہ 3 کون تھے جن سے حضور روٹھے تھے؟ پیر رسے تائیں مرید مسے, یہ مرید رسے تائیں کٹیجنا تے خربوزے ہی ہے. ہائے ہائے, بندہ روٹھے نا جی تو روٹھنا اسے چاہیے جسے پتا ہو کہ کوئی مجھے منائے گا. روٹھے وہ جس کی کوئی برادری شرادری ہو, جس کو پتا ہو کہ کوئی, اور بندہ اس کے ساتھ روٹھے جس کے بغیر گزر جائے. جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو اس کے روٹھنا کیسے. وہ کسی نے کہا نا مسجد پیچھوں 2 حجرے, مسجد پیچھوں 2 حجرے. او دے نال کی رسنا جے دے باج نہ جھٹ گزرے. او دے نال حضور روٹھے سجے. محبوب روٹھ جائے تو جچتا ہے, محبوب روٹھ جائے تو جچتا ہے, اسے سوٹ کرتا ہے. وہ منہ پھیر بیٹھے. اور پھر ہمارے جیسا روٹھے, اسے تو پتا ہے کہ محفل سے تیری اٹھنا سوچ کے یہ رکنا, جائیں تو کہاں جائیں, لوٹ کے پھر آنا ہے. نہیں سمجھے؟ روٹھے وہ جسے کوئی منائے.
اور حضور روٹھ گئے. جب حضور روٹھے کتنے دل ٹوٹے. سرکار نے فرمایا میں نہیں بولوں گا. جب سرکار نے بولنا چھوڑ دیا، حضرت کعب بن مالک بڑے اولو العزم صحابی تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، کہتے ہیں میں نکلا مدینے کے بازاروں میں جدھر سے گزرتا میں کہتا السلام علیکم، سننے والے چپ کر کے منہ پھیر لیتے. مجھے ایسے لگا کہ یہ وہ شہر نہیں جس میں میں رہتا تھا. اللہ، مجھے یہ لگا یہ وہ شہر ہی. میں دیس میں پردیسی ہو گیا، میں اپنی بستی میں اجنبی ہو گیا. مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا، کوئی مجھے بلاتا نہ تھا. میرا ایک جگری یار تھا ابو قتادہ، میں نے چھلانگ ماری، دیوار پھلانگی، میں اندر گیا. میرا یار بیٹھا تھا جو میرے بغیر نہ پیتا تھا نہ کھاتا تھا. میں نے کہا ابو قتادہ سلام. اس نے منہ پھیر لیا. میں نے کہا ظلم نہ کر، سارا زمانہ چھوڑ گیا، تو بھی نہیں بولتا، کیا تجھے مجھ پہ اعتبار نہیں؟ پھر میں نے کہا سلام. اس نے پھر مکھ موڑ لیا. میں نے پھر کہا سلام. ایک تیرے ہوتے ہوئے محبوب تو کیا روٹھا، رشتے ٹوٹ گئے، دنیا اجنبی ہو گئی، ہم اپنے دیس میں پردیسی ہو گئے. ایک تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی ساری دنیا، ایک تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی ساری دنیا. آج تنہا ہوں کوئی بھی نہیں آنے والا. حضور روٹھے، سب یاروں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا ابو قتادہ قسم رب کی مجھے اللہ سے پیار ہے، مجھے نبی پاک سے پیار ہے، وہ اعتبار کر مجھے سلام کا جواب دے. اس نے ایسے کر کے دیکھا، کہا پھر نہ بولنا. جس سے رب کا محبوب نہ بولے وہ ہم سے کیوں بولے؟ کہتے ہیں سرکار روٹھ گئے، سرکار نے بولنا چھوڑ دیا. اب میں حضور کو دیکھے بنا کیسے جیتا؟ میں مسجد نبوی میں آیا، میں نے سرکار کو مسجد میں بیٹھے پایا. مجھے تو میرے دل نے مجبور کیا، عشق نے لاچار کیا، میں نے حد کو پار کیا. روٹھے ہوئے محبوب کے پاس میں آیا کہ اب کوئی دیکھ نہیں رہا، سلام کروں چیک کروں اتو روٹھا ہے کہ وچو. کہتے میں آیا، میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. اور میں نے غور کیا، کیونکہ حضور روٹھ جاتے تھے تو حضور منہ نہیں دکھاتے تھے، یوں کر لیتے تھے. ناز ہے نا، عادت تھی ایسے. جس سے راضی اس کو یوں کر کے دیکھتے تھے، جس سے ناراض. کہتے میں نے سلام کیا اور پھر غور سے یوں کیا، حل حرہ کا شافتہ عملہ. دیکھوں تو صحیح گلابی ہونٹوں میں حرکت آئی ہے کہ نہیں؟ حل حرہ کا شافتہ عملہ. کہتے ہیں میں نے ایسے کیا، دیکھا تو لب ہل رہے ہیں، وہ گل ہیں. اردو سمجھنے والوں وہ گل ہیں. لب ہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے.
गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। महबूब को मैंने देखा कि रूठे हुए तो हो, सलाम का भी जवाब देते हो कि नहीं देते हो। मैंने देखा लब हिला रहे हैं, मुझे वो आबे हयात जवाब का पिला रहे हैं। मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, वो ना घबरा, आज नहीं तो कल ठंडा होगा सीना, होगा शहर मदीना, यहीं पे होगा जीना। पर फिर दिल डरा, फिर नाजुक मिजाज माही दिल डरा। मैंने कहा कहीं हजूर ऐसे करके ये ना कहे निकल जा। फौरन इश्क ने सबक पढ़ाया। अब जरा जाग के सुनना, कुरान से बुखारी मुस्लिम दोनों मिला रहा हूं। फरमाया मैंने प्रोग्राम बनाया, कहीं हजूर धक्का न दे दे कि निकल जा। मुझे इश्क ने सबक पढ़ाया, मैंने वहीं पे ओ सल्ली करीब मिन हो, मैंने बगैर वक्त के कहा अल्लाह अकबर। ना फज्जरे, ना ज़ुहरे, ना मगरिबे, ना इशाए, ये क्या है? काबिल गौर बात है कि कोई नमाज का वक्त था नहीं। महबूब बैठे थे चुप, और मैं जब डरा कि कहीं सरकार धुरकार न दे, मेरे हुजूर के गुलाम कहते मैंने क्या किया? हीला क्या किया? अल्लाह अकबर। हुण मैनू कढ़ के विखाओ। रुसन आले हो, असी आए खलोते हैं। हुण सानू आखो निकल जा, असी ते नमाज पे पढ़ते हैं। हाय ओ सल्ली, मुस्लिम शरीफ के लफ्ज हैं, ओ सल्ली करीबम मिन हो, महबूब दे पहलू दे विच अल्लाह अकबर। अच्छा हुण चलो नमाज शुरू हो गई। करदे की ने हुणे पढ़न के सुबहाना कल्लाहुम्मा व बिहम्दे का। आगे फरमाते हैं ओ सारे को नजरा नमाज की नियत करके मैंने शुरू कर दी चोरी चोरी। लफ्ज ना हो चोरी का, मेरी गर्दन काट दो। बयान ना हो सहाबी का, जो सजा दो। कहते मैंने शुरू कर दी नमाज में चोरी चोरी। अब आप कहेंगे एक नमाज ते दूजा नबी दी मस्जिद, तीजा नबी दे नाल खड़ो के ते काम की कर रहे ने? चोरी चोरी। हाय हाय, सुनोगे सर धुनोगे, मोती हैं इन्हें चुनोगे। कहते हैं मैंने शुरू कर दी चोरी, नमाज में चोरी। वो सहाबी वो सोना नबी पाक के पहलू में चोरी काहे की? कहने लगे अन्नज़र, दीदार की चोरी, यार की चोरी, दीदार की चोरी। मैं अब कैसे किया? अल्लाह अकबर। लोग समझ रहे हैं नमाज है, ये भी इश्क का अंदाज है। मेरी नमाज है यही, मेरा सुजूद है यही, मेरी नजर के सामने जलवाए हुस्ने यार हो। पूरी दुनिया के उलमा में दम नहीं है इनकार कर सके। नमाज में इकरार किया आशिक ने, मैंने चोरी शुरू की। काहे की? कहा दीदार की चोरी। नबी पाक पहलू में बैठे हैं, अब किया क्या? कहने लगे मैंने नमाज शुरू की और नमाज के अंदर हजूर जो पहलू में थे। अब आगे सुने, साहबी कहते इज़ा अकबल तो अला सलाती,
جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور محبوب ایسے کرتے اذا اقبلت علی صلاتی نظر الی، جب میں نماز کی طرف سجدے والی جگہ پہ دیکھتا تو سرکار کو کیسے پتا چل جاتا کہ یہ ادھر دیکھ رہا ہے؟ حضور ایسے کن اکھیوں سے، اور جب وہ دیکھتے میں اسی تاڑ میں ہوتا کہ تو سر چک پھر میں دیکھا۔ حضور جو ایسے کریں میں نے ٹھک، لیکن حضور نے پھر کیا کیا؟ کہتے ہیں جب میں دیکھنے لگتا اعرض عنی، حضور جلدی جلدی جے میں ویکھا، جے میں ویکھا ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھا ویکھے، کتھوں اے ہو جائے نصیب میرے جے میرے ویکھن دے وچ ویکھے، ازلوں سڑ گئے بھاگ تتی دے، میرے لیکھچ لگ گئی میخے، پر بختہ مرنا او دے رہتے، چاہے او ویکھے یا نہ ویکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور فرمائے میں نے یہ قرآن اور حدیث بھی بخاری مسلم کی، تاکہ یہ کیل اور ہو جائے یہیں پہ سیل، تاکہ ساری ملوانے مل کے بھی نہ کر سکیں اپیل، اتنی پکی دلیل۔ یہ جو مفت کے مفتی یہاں پہ میرے علی حیدر، اسی زمین کا بادشاہ علی حیدر کہتے ہیں زاد ضربا یضرب چھڈ ملا، واہ واہ علی حیدر کہتے خے خلق خدا دی علم پڑھے، سانو ہکو مطالعہ یار دائی، جائیں عشق دی کھول کتاب ڈٹھی، سیغے صرف تے نحو وسار دائی، ملا نو فکر نماز دی حیدر، انہا عاشقاں طلب دیدار دائی۔ صحابی ہے، سردار ہے، نوجوان ہے، قربان ہے، مسجد نبوی ہے، نبی پاک پاس بیٹھے ہیں، نظارہ کیا ہے؟ صحابی کہتا ہے اذا اقبلت علی صلاتی، جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو سرکار کیا کرتے؟ پیر نصیر الدین فرماتے ہیں ان کے انداز کرم، ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے، ہاتھ سے جانا دل کا۔ صحابی کعب بن مالک کہتے ہیں اب میں دیکھوں وہ منہ چھپائیں، میں ادھر دیکھوں وہ نظر اٹھائیں، صدقے جائیں، آنکھ مچولی ہے ڈالی عشق نے جھولی ہے، یہ حدیث رسول کی بولی ہے،
ہمارے ہاں یہ ان قطرے کہتے ہیں نبی کا نماز میں خیال اگر کوئی لائے تو نماز ٹھیک نہیں ہوتی. میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ صحابی کیا کر رہا ہے؟ نہ سجدہ ہے نہ قیام ہے، لب پہ یار کا نام ہے، دل میں درود و سلام ہے، دیدار والا کام ہے. چلو نبی رکھ رکھاؤ سے کام لے رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے میری نماز نل کی ہو رہا ہے. انہاں دناں چ جبریل روز آندے جاندے سن تے رب تعالی چھوٹی چھوٹی گل دا بھی چودھری افتخار اپنا سی نا، وہ کیڑا کی لیندا سی سو موٹو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اج کل والے دہی کھا کے ستے نے. سبحان اللہ. کی مصیبت وچ آ گئی. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. ان دنوں جب یہ ہو رہا تھا اللہ پاک کا جبریل فرشتہ روز آتا جاتا تھا. اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا اے ہو کی رہا ہے. اللہ پاک فوراً نوٹس لیتا ہے نماز میری نالے کی پیا ہوندا ہے تے تو نبی ہو کے چپ بیٹھا ہے. اے میری نماز دی اوٹ دے وچ، میری نماز دی اوٹ. ویسے تسی رجانہ شریف وچ اوٹ نو کی آدے ہو؟ رہ گئے. اولا صحیح بولا بابا، صحیح بولا. اولا. ہائے ہائے واہ واہ ڈھولا، واہ واہ ڈھولا. اولا. اے میری نماز دا اولا ہے بیٹھا ڈھولا ہے. اے عاشق کتنا بھولا ہے. اللہ ہن آنکھ مفت. رب چپ. یہ جو کچھ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا ہے ایسے ہی ہوا، پر رب کیوں؟ انہیں کہ ٹھیک ہی ہو رہے ہیں. چس نہیں آندی؟ ہائے ہائے چس آندی ہے یار انج کرے تے رب پہ تکے کہ محبوب تے میرا ہے، مدینے چ ڈیرا ہے پر کئیاں دا ایتھے پھیرا ہے. کئی آ رہے ہیں کچھ گردنے کٹا رہے ہیں، کچھ آنسو بہا رہے ہیں. رب پاک تکتے جا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. کوئی بلال ہے، کوئی سلمان ہے، جسے دیکھو قربان ہے. خوش رب رحمان ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے. خوش رب رحمان ہے اور وہ کھڑا روتا ہے. یہ تیری مسیت میں روز کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ 40 دن گزر گئے حضور نہ بولے. ویسے تو یہیں چھوڑنا سا حدیث پوری کر دیتا ہوں. 40 دن گزر گئے. حضرت کعب فرماتے ہیں میرا نام تھا دنیا میں، شام تک بات پہنچ گئی. ملک شام تک مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے. شام کا بادشاہ تھا غسانی بادشاہ، اس نے قاصد بھیجا کہ جا کے کعب بن مالک کو کہو کہ تیرے دوست نے تجھ سے ظلم کیا، کیا تو نے زیادتی کر ڈالی؟ نہیں کیا. قافلے میں کیا ہوا؟ چھوڑ مدینہ، آجا ملک میرے میں، وزارتیں بھی دوں گا، عمارتیں بھی دوں گا، شاہیوں میں حصے ملیں گے. چھوڑ دے آجا. آنے والا قاصد آیا، ہوکے دیتا پھرتا ہے کعب کہاں ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا وہ کعب ہے. اس نے خط اٹھا
اٹھایا مجھے پکڑایا میں نے خط کھولا فرماتے ہیں حضرت کعب میں جانتا تھا پڑھتا تھا میں نے پڑھا لکھا تھا کہ چھوڑ دے مدینہ تیرے یار نے تجھ پہ ستم ڈھایا اتنے دن ہو گئے بولتا نہیں میں بادشاہ ہوں زمین کا میرے پاس آ عزت شہرت سلطنت آ میرے پاس کہتے ہیں میری آہ نکلی کہ تو روٹھ گیا زمانے نے میرے ایمان پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے تیرے روٹھنے سے فرماتے ہیں میں نے خط اٹھایا تنور جل رہا تھا آگ کا میں نے خط تنور میں ڈالا میں نے قاصد کو کہا اپنے بادشاہ کو یہ جواب سنا دینا کہ تیرے مہر نالوں انہاں دا قہر چنگا جنہ ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نی 40 دن گزرے میں نے خط جلایا 41ویں دن پھر پیغام آیا میرے پیارے مسلمانوں عشق یہ ہے یہ امتحان ہے 41واں دن آیا سرکار نے پھر پیغام بھجوایا فرمایا کعب سے کہو اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ کہتے ہیں میں نے بیوی کو کہا حکم آیا ہے آج تو بستر بوریا اٹھا اپنے ماں باپ کے گھر جا اس نے سر جھکا کے کہا پوچھ تو صحیح کہیں حکم پہ پورا عمل نہ ہو سکے پوچھ تو صحیح خالی جدائی کا فرمایا یا ہمیشہ کے لیے جدائی ہے اگر صحیح کی مرضی ہے تو پھر تجھے میرا سلام ہے گھر بار مدنی کے نام ہے گھول گھتاں سونے مدنی دے نا تو بال بچے اس کسوے میاں میرا پیر مہر علی کہتا ہے تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں میں وار دیواں کونین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا وہ صلی اللہ وہ صلی اللہ کیا شانن ہے لا مثل کا فدہ رین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا میرے علی ہے حبے نبی ہے میرے علی ہے حبے نبی ہے میرے علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا اس کا مطلب یہ مرد نہیں بیبیاں بھی کہا لجپال نے اگر آرڈر کیا ہے جدائی کا تو قبول ہے پوچھ تو صحیح آنے والے کو پوچھا اس نے کہا نہ صرف جدائی کا آرڈر ہے 50 دن گزر گئے جدائی ادھر ساری خدائی ادھر تنہائی ہی تنہائی تیرے ساتھ خدائی میرے ساتھ میری تنہائی اس کو موت کہاں سے آتی جس کو نیند نہ آئی 50 دن گزرے میں حضرت کعب کہتے ہیں فجر کا ویلا تھا میں اپنے مکان کی چھت پہ محو نماز ہو رہا تھا بیٹھا اپنے نصیب پہ رو رہا تھا کہ اچانک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کسی نے کہا اے کعب مبارک ہووی یار مان گیا ہائے ہائے مبارک ہووی لکھ مبارکاں ڈھولا مان گیا
काब कहते मैं ने मारी छलांग, मैंने कहा मैं कुर्बान गया, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। उन्हें माना उन्हें जाना, ये इल्म फन का शहंशाह बोल रहा है, ये नबी के दर का गदा बोल रहा है, ये इमाम अहमद रजा बोल रहा है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, पर जुदाई दे थूहे, थूहे समझ दे हो, हाय हाय, अगर सरा की समझ आ गई तो सुभान अल्लाह। वो कहते हैं जी में पोहदा पाला जावेंदे, जी में पोहदा पाला जावेंदे, उए मूंझ भी मुंह ते जा गईए। और कोई ट्रांसलेटर ही रखना पैना। मैं पिछले जुम्मे था कोरिया, तो वो आपको पता है कोरियन जुबान बिल्कुल पश्तो वालों की तरह, कहते हैं ये भी दोज़ख में होगी वो भी दोज़ख में होगी, सुभान अल्लाह। तो वो कोरिया में अब वो जो तकरीर करें कोरिया, मैंने कहा एक ही हो रिया। उन्होंने हमें छोटा सा एक फिर आला पकड़ाया और उन्होंने कहा तीसरा बटन दबाओगे तो अरबी पाओगे, दूसरा दबाओगे तो अंग्रेजी शरीफ को पाओगे। तो हमने ट्रांसलेशन पे गुजारा किया, अब कहीं वही बटन आपको तो नहीं दबवाना कि आप भी जी में पोहदा पाला जावेंदे, उए मूंझ भी मुंह ते जा गईए, लगे थूहे तन विच तांघे दे। हाय हाय, लाहौर वाले ते कख समझ नहीं आनी, फैसलाबाद वाले गुजारा करनगे ते तुसी क्योंकि विचकार वाले हो, ना उरवार वाले हो ना पार वाले हो, नहीं समझे? जेड़े तुसी माशाअल्लाह टोबा टेक सिंह ते ए अपना रजाना अद्धा उदे जाना ते अद्धा इदे जाना, ये जो अपना कमा लिया, जितना खा लिया उतना कमा लिया, सुभान अल्लाह। ये जो पीर महल है बिल्कुल पीर महल है, बड़ी सोहनी शक्ल है, कमाल अकल है, पीर महल है। ये इलाका ना उर्वार है ना पार है, नवाज शरीफ से भी प्यार है, इमरान खान से भी प्यार है, सुभान अल्लाह। धरने पे भी तैयार है, नवाज शरीफ के मरने पे भी तैयार है, सुभान अल्लाह। क्या थोड़ी ललकार है। मेरा किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, मेरा सिर्फ नबी की जमात से ताल्लुक है, या शैद साहब की जमात से ताल्लुक है, पता नहीं इनका किससे ताल्लुक है, लेकिन सिर्फ आज रात वाली जमात, सुभान अल्लाह। कितों भुले से तुसी भूल गए थे, असी रुल गए। जी में पोहदा, शुक्रिया, जी में पोहदा पाला जावेंदे, उए मूंछ भी मुंह ते जा गईए, लगे थूहे। एक होते हैं बबूल के कांटे, किकर के कांटे, एक होते हैं खजूर दे कंडे। खजूर दे कंडे नू कंडा नहीं आदे, उन्होंने आदे थूहा, ये इथू लगे ते उत्ते जा निकलता है, लगे थूहे तन विच तांघे दे, ओडू मूंछ भी मुंह ते, ओडी लगे थूहे तन विच तांघे दे, ओडू मूंछ भी मन को खा गई। सड मारा सादे वारिस को, सड मारा सादे वारिस को, मेरी जिंदड़ी घाण च आ गई है। सड मारा सादे वारिस को, मेरी जिंदड़ी घाण च आ गई है। बस अरशद मुकद्दर दियां गाली हैं, सारा दाज संदूक हंडा गई है। दर्द की बोली सब की बोली, 50 दिन गुजरा सुबह का सवेरा,
دور ہوا اندھیرا، رحمت نے ڈالا پھیرا، آئی صدا اے کعب مبارک ہووی، یار ہو گیا راضی، کہتے میں نیچے بھاگا، آگے قاصد آیا، میرے تن پہ جتنے کپڑے تھے میں نے ایک ٹاٹ اٹھایا، جسم پہ لپیٹا، کپڑے اتار کے کہا قاصدہ من نام خدا ون قاصدہ رسگے میٹھا ایہو دے منا۔ تو انہوں یہ بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر تو انہوں کی سمجھ آئی؟ او قاصدہ من نام خدا رسگے میٹھا ایہو دے منا، دھرک پیر اٹھی سرکار کو راہیں والا ایویں ونجتے آ کسے سناویں درد دے، عاشق سچے پر درد دے، واگاں بھوا ایویں ونجتے آ رسگے میٹھا ایہو دے منا۔ اللہ محبوب مان گیا پر مسئلہ عجیب غریب ہے، روٹھا جو حبیب ہے اور وہ روٹھ گیا جو دلوں کا طبیب ہے۔ عنوان تو میں نے اشارے میں بتا دیا تھا، عنوان تھا دیدار۔ کیا عنوان تھا؟ دیدار، اور دیدار خالی نہیں، دیدار سرکار، دیدار یہ دیدار نماز ہو رہی ہے، رب چپ، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بخاری شریف مسلم شریف سیاہ ستہ ہر کتاب میں یہ حدیث ہے، محبوب جب ہوئے تھے کچھ بیمار اور وہ جو روز کرتے تھے دیدار، آج دیدار جو نہ پایا، بلال در پہ آیا، آ کے آواز لگایا، یا رسول اللہ حانت الوقت الصلاۃ، سونا نماز دا ویلا تھی گئے، نماز دا ویلا ہو گیا ہے، حضور نہیں آئے۔ بلال نے پھر کہا وہ سونا آ نہ تڑپا، نماز دا ویلا ہو گیا، تیجی واری آواز نماز دا ویلا ہو گیا، سرکار نہیں آئے، حضور نے دی آواز، فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر سے بول دو میرا مصلی سنبھال۔ ہائے ہائے، مصلی دا وارث اوئی ہے جڑا دیدار دا بھکھا ہوئے، او نامراد کتھاں وارث ہے جڑا نرا سکا پکا ہوئے۔ ایتن قبضہ گروپ پہ اے امام کتھے؟ صدیق اس لیے اچھا لگتا تھا، علی اس لیے پیارا لگتا تھا، دیدار کے بھکھے تھے۔ حضور نے ایک دن پوچھا تھا، صحابہ سے لیا تھا انٹرویو، اور جب آئی صدیق کی باری، فرمایا صدیق سب اپنی اپنی چوائس بول رہے ہیں، تو بھی بابا بول۔ تو صدیق اکبر نے 3 چوائسیں، 3 انتخاب پیش کیے، کہا سونا لجپال اگر پوچھتے ہو میرا حال، نہ کیل ہے نہ کال، ساڑی ہکو گال۔ وہ کیا کہنے لگے، سونا پہلی خواہش یہ ہے کہ دولت میری ہو، ملکیت کلی طور پہ تیری۔ سوکھا کام میں، سوکھا کام میں، بڑا اوکھا۔ دوسرا فرمایا بیٹی میری ہو، دونوں جہان میں زوجات۔ تیسری کہا تیسری حسرت ہے، ارمان ہے۔ حسرت کیا؟ فرض کیا سونا النظرو الی وجہ کا، اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کیا کرتا ہوں کہ سائیں پوچھیا اصحاب کولو دسو دنیا تے کیڑی چیز ہووے،
صدیق آکھے قربان تھیوا تیری دید ہوئے ساڑی عید ہوئے تے بھی کوئی نہ گفت شنید ہوئے بس تیری دید ہوئے ساڑی عید. ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑا ہو لیکن دھاڑ دھاڑ کی آواز سونا نہیں آیا. روئے زور زور سے. سرکار نے فرمایا وہ رو رہے ہیں مجھے لے چلو. سونا حیدر کرار لجپال علیہ عباس با وفا آ چاچا آ مجھے لے چلو. جب سرکار کو سہارا دیا نماز شروع ہے. نمازی نماز میں ہے. محبوب پیچھے جو آیا صحابہ نے ہاتھ پہ تالی ماری ہاتھ بجایا. اوے نمازیوں کعبہ نہیں کعبے دا کعبہ آیا جے. اللہ اکبر. اب پڑھ رہے تھے نماز. یہ نمازی ٹوبے کے نہیں تھے فیصل آباد کے دیوبند کے سلفیہ کے لاہور کے نہیں مدینے کے تھے اور نبی کے ڈائریکٹ شاگرد تھے. توحید کے پہرے دار تھے. نبی پاک کے صحابہ تھے. جب حضور پیچھے سے آئے وہ تو آگے کھڑے تھے. ہاتھ پہ ہاتھ مارا. کیسے؟ وہ سمجھ گئے کچھ ہو گیا. ایک مڑیا دوجا مڑیا تریجا مڑیا رنگ اڑیا. ویکھوے اڑیا. ایسے جو دیکھا سرکار آئے صفیں ٹوٹتی گئیں آنکھیں لڑتی گئیں کام کرتی گئیں. اب حضور امام تک پہنچ گئے. امام نے مصلی چھوڑنا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا اوے کھڑا رہو کھڑا رہو. انہیں آکھیا ایک جو ہو سکتا ہے امام آوے غلام رک جاوے بھویں کسے نو سمجھ آوے بھویں نہ آوے. جے نہیں سمجھ آوے ساڑے والوں چناب جو ڈوب کے مر جاوے. مچاوے شور مچاوے زاد ذرابا یضرب چھڑ ملا دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو. اشرا جامیاں دیں دیا ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو. اے الکلمۃ لفظن اے بحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو. فتح محمدہ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو. جی یہ نماز ویسے آپس بیٹھے ہیں رہ گئی کہ گئی؟ ماشاءاللہ. ہائے ہائے. زاہد وہ نماز کیسی ہے جس میں خیال یار نہیں. زاہد وہ نماز کیسی ہے بلکہ میری نماز ہے یہی میرا سجود ہے یہی کہ میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار. یہ تو یہ ہیں آخری نماز پیر کا دن صبح کا وقت ہلکا ہلکا اندھیرا محبوب نے ڈالا کھڑکی میں پھیرا. پیر کا دن صبح کی نماز مدینہ شہر مسجد نبوی حضور حجرے میں صحابہ نماز میں حضور کھڑکی میں آ بیٹھے. کہاں؟ کھڑکی میں آئے. پردہ سرکایا پردہ سرکایا. صحابہ کو دیکھا نماز میں چچ رہے ہیں. ایسے پردہ جو ہٹایا پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا کہ کوئی آیا. لگتا ہے دل کے تار اور کھڑکی کے پردے کے دار جڑے ہوئے تھے. ادھر سے پردہ ہٹایا. ادھر سے حدیث میں ہے سارے نمازی کعبے سے مکھ موڑ کے آنکھ کے رشتے یار کے مکھ پہ جوڑ کے تک رہے ہیں ادھر. ادھر حضور نے دیکھا نماز گئی. فرمایا اتموا صلاتکم. اوے منہ اودے کرو.
میں پوچھ سکتا ہوں کاف قاضیہ کھول کتاب نسا ایڈو وقت نماز اڈو یار آگے ایڈو پاک امام اذان دیتی گھنڈ کھول اڈو دلدار آگے ایک بے تو ہن فرض اچے میری سوچ تو پانی پار آگے ناشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں سرکار آگے ماشاءاللہ میں نے ابھی پورا نہیں کیا نظارہ بج گئے 12 سبحان اللہ ظاہر ہے کہ میں نے جانا ہے تو پھر کسی نے جب تک میں جاؤں گا نہیں کرسی خالی ہوگی نہیں کوئی ذات سوالی ہوگی نہیں اس لیے ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا اب آپ بھی آج کل موسم ہے کوئی آئے تو کہتے ہیں آوے ہی آوے اور کوئی جائے تو کہتے ہیں گو گو او گو میں لفظ نہیں آکھدا کتھے بار پولیس والے بھی لکھتے بیٹھے کہ اتھے بھی نعرہ لگ گیا ہے اتھے نہیں لگا اتھے لگا ہے بس تو سائیو کرم فرمائی رکھو آونا لا کے آوے ہی آوے تے جاونا لا پر یار دی گل سنا دے بھاویں آوے تے بھاویں جاوے اصل میں پروگرام بڑا لمبا تھا تقریر جو میں نے تیار کی تھی وہ 2-3 راتوں کی تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنی جلدی وقت گزر جائے گا میں تو کہتا ہوں تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے میرے شاہد بھائی آپ تمام اہل ایمان آپ سب کو مجھے اللہ پاک اپنے محبوب کے دیدار کی جھلک نصیب کرے اور جس خوش نصیب کو دیدار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا ہونتے مجمعوی تیار وآخر دعوانا ان الحمدللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ حضرات ذی وقار سفیر عشق رسول خطیب اہل سنت واجب الاحترام جناب مقبول عرب و عجم لفظاں دی صورت دے اندر موتی اور موتی بھی دیدار مصطفیٰ دے حضور دی محبت دے موتی آپ دیاں جھولیاں دے اندر گرا رہے سن تسی لاڈ محبت تے پیار نال انہاں نو سماعت کیتا ہے خالق کائنات آپ دی محبت نو قبول فرمائے